تقسیم میراث کے وقت اللہ کی طرف سے عطائی ہے، چونکہ میراث بلا محنت بندے کو اپنے ماں باپ کا جو ہے ترکے میں سے مال ملنا، تو یہ بلا مشقت بلا محنت اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ تو یہ شفقت، بطور شفقت اور مرحمت کے اپنے جو ہے مساکین رشتہ داروں کو یا یتیموں کو بطور تبرع اور خیرات کے کچھ دے دیں، ان کی دل شکنی نہ ہو۔ قرآن نے جس کو عام کرنے کو کہا، رسم بنانے کو کہا، رواج بنانے کو کہا، اس کو تو ہم جو ہے بھول کیا کہ بھولے کو بھی بلا چکے ہیں۔ تقسیم میراث میں عموماً تلخ باتیں ہوتی ہیں، بدتمیزی اور بد اخلاقی کے واقعات جو ہے اکثر عموماً رونما ہوتے ہیں، اور اس کی بنا یہ ہے کہ قرآن کو فالو نہیں کیا جاتا نا۔ قرآن کو تو ہم نے فقط اس پر نماز کے حکم کو ہی سمجھا کہ نماز پڑھ لی جائے، وہ بھی کبھی تاخیر سے، کبھی بلا جماعت، کبھی قضا کر لی، کبھی 2 پڑھی 3 چھوڑی، 3 پڑھ لی 2 چھوڑ دی، یا مال والوں نے کبھی زکوٰۃ ادا کی، کبھی اس کو بھی بوجھ سمجھ کے چھوڑ دیا، بلکہ دل کی بڑی کراہت سے جی مانتا ہی نہیں ہے کبھی بھی۔ خصوصاً جو ہے فیملی میں جو بڑے بھائی ہوتے ہیں وہ ہرگز بھی ان کا دل نہیں مانتا کہ بھئی تقسیم ہو، اور اگر ہو بھی تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، بہنوں کو جو ہے متروک چیز دی جاتی ہے جو بالکل گھٹیا، پہلے تو دیتے نہیں ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ تقسیم کے وقت جن کے حصے مقرر ہیں تو ان کو دے دو، جن کے نہیں ہیں مقرر، چونکہ تم لوگوں کو جو ہے مرد و زن دونوں جو ہے، مرد ہے یا عورتیں ہیں جن کو ماں باپ کا ترکہ کچھ مل رہا ہے، بلا محنت و مشقت کے مل رہا ہے، اللہ کی طرف سے عطائی ہے، اس کی تقسیم ہے۔ شفقت کے مارے تم لوگ جو ہے ان یتیموں کا خیال رکھ لو، اقربا کا خیال رکھ لو، مساکین کا خیال رکھ لو، ان کو بھی خیرات کے طور پہ، ہدیے کے طور پہ کچھ نہ کچھ عطا کر دو۔ تو یہ آیت اس بارے میں ہے، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ۔ اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت، اولو القربى اقربا، والیتامى یتیم، والمساکین اور محتاج مسکین، فارزقوہم تو ان کو کچھ کھلا دو، منہ سے کچھ عطا کر دو، وقولوا اور کہو ان کو، لہم ان کو، قولا معروفا بات معقول۔ خیر میری یادداشت میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ کہیں تقسیم میراث اتنے اچھے طریقے سے ہوئی ہو، قرآن کا حکم سمجھ کے، اللہ کا حکم سمجھ کے کی گئی ہو۔ نیک صالح ہیں، لیکن یہ عمل جس کو اللہ کے رسول نے اس کے علم کو بھی نصف العلم کہا، آدھا علم کہا، یعنی قرآن و سنت کے تمام جتنے علوم ہیں عبادات کے، وہ تمام ارکان اسلام اور سب کچھ کو ایک طرف کر دیا، اور اس کو جو ہے نصف العلم کہا، علم کا آدھا حصہ کہا۔